میں اپنے خون آلود ہاتھ صاف کرتے ہوئے کرسلر کا جائزہ لینے لگا۔ سخت جھاڑیوں نے گاڑی کی مضبوط باڈی کو کئی جگہ سے پچکا دیا تھا۔ دونوں اطراف سے رنگ بھی اکھڑ گیا تھا اور مجموعی طور پر گاڑی کی ظاہری شان و شوکت برباد ہو کر رہ گئی تھی۔ شارٹ کہاں ہے؟ قدرے توقف کے بعد قیدی نے دہشت سے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ اندر مرا پڑا ہے۔ اس کی لاش دیکھ کر تمہیں خوشی ہوگی؟ وہ کپڑوں میں مارا گیا ہے۔ اس کا ملازم فرانسس بھی مارا جا چکا ہے۔ عبداللہ نے اس کی رہی صحیح قوت مزاحمت کو برباد کرنے کی نیت سے کہا۔ تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ تعاون کرو گے تو دوسروں کے تابوت بنانے کے لیے زندہ رہو گے، ورنہ خود تمہارے لیے تابوت کی ضرورت پیش آ جائے گی۔ نہیں، تم مجھے نہیں مار سکتے۔ کیوں؟ تمہاری دم میں سرخاب کا پر لگا ہوا ہے کیا؟ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ تو سعادت مند بچوں کی طرح میرے سوالات کا انتظار کیے بغیر بولنا شروع کر دو۔ شمالی افریقہ کے عرب ممالک خصوصاً لیبیا اور الجزائر کی وجہ سے فرانس فلسطینیوں کا بہت بڑا مرکز ہے، اسی لیے ہم لوگوں نے بحیرہ روم کے ساحل پر اس شہر کو اپنا مرکز بنایا ہے، اور یہاں سے اسرائیل دشمن منصوبوں کے بارے میں اہم معلومات حاصل کرتے رہتے ہیں۔ نیس میں تمہارے کل کتنے آدمی ہیں؟ سرکاری طور پر شارٹ یہاں مامور ہے۔ مجھے اور البرٹو کو اسی نے ملازم رکھا تھا، ویسے وہ بہت سے لوگوں سے معلومات خرید کر بھی کام چلاتا تھا۔ ان دنوں تم لوگ کس منصوبے پر کام کر رہے تھے؟ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، مگر تم وعدہ کرو کہ مجھے ہلاک نہیں کرو گے۔ میں وعدہ کر کے بھی تمہیں مار سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم لوگ عموماً بات کے دھنی ہوتے ہو۔ تمہیں میری زبان پر اعتبار ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ہلاک نہیں کروں گا۔ کافی عرصے سے ہم لوگ معراج 4 طیاروں کے حصول کے لیے سعودی حکومت کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ یہ MTX کا تذکرہ تو نہیں ہے؟ عبداللہ نے معراج 4 کے تذکرے پر چونک کر سوال کیا۔ ہاں، یہ طیارے 60,000 ٹن بارودی قوت والے جوہری بم لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان کے حصول کے بعد اربوں کی جارحانہ قوت میں خوفناک حد تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس منصوبے میں تم کن لوگوں سے کام لے رہے تھے؟ فرانسیسی وزارت دفاع کا ایک افسر ہمارے ساتھ ہے۔ نام؟ جولیس گریوی۔ وہ فرانسیسی فضائیہ کی ترجیحی ضروریات کی بنیاد پر اس سودے کے التوا کے لیے سرگرم ہے۔ اور تم نے ایک معصوم تابوت ساز کا روپ دھارا ہوا ہے۔ تم مجھے معاف کرنے کا وعدہ کر چکے ہو۔ میرے الفاظ کو مت دہراؤ بار بار۔ قسم رب العزت کی، اگر مجھے یقین ہوتا کہ تم اس حد تک شارٹ کے شریک کار ہوگے تو میں ہرگز تمہیں جہنم واصل کرنے کی سعادت سے دستبردار ہونے کا اعلان نہیں کرتا۔ کیا جولیس گریوی اتنا اہم ہے کہ وہ تنہا 2 حکومتوں کے درمیان ہونے والے مذاکرات کو ناکام بنا سکتا ہے؟ میں نے اشتعال کا رخ موڑ کر معاملے کے اہم پہلو کی طرف کر دیا۔ وہ شماریات کا ماہر ہے۔ اس نے سب لوگوں کو عادات کے گورکھ دھندے میں الجھایا ہوا ہے۔ اس نے جو خاکہ پیش کیا ہے اس کے مطابق اگلے 2 سال میں معراج 4 طیاروں کی بیرونی فروخت تقریباً ناممکن ہوگی۔ عبداللہ کی زبان سے اس کے وعدے کی تجدید کا سن کر وہ خاصا پرسکون نظر آ رہا تھا، مگر میں عبداللہ کا مافی الضمیر سمجھ چکا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خود تو اس تابوت ساز پر ہتھیار نہیں اٹھائے گا، مگر مجھے وار کرنے پر ضرور آمادہ کرے گا۔ دشمن کو معاف کرنے کا عنصر اس کی سرشت میں ہی شامل نہیں تھا۔ تم لوگ اپنی معلومات کس کو پہنچاتے تھے؟ میں نے اگلا سوال کیا۔ ہم دونوں شارٹ کو جواب دیتے، اور وہ طلبی میں وزارت خارجہ کے ڈیفنس انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے سامنے ذمہ دار تھا۔ یہ آرمی انٹیلیجنس کا ہی کوئی شعبہ ہے کیا؟ نہیں، وہ وزارت دفاع سے متعلق ہے، جبکہ دفاعی سراغ رسانی وزارت خارجہ کا ایک خفیہ محکمہ ہے۔ وہ جابخشی کا یقین ہو جانے کے بعد سکون سے جواب دے رہا تھا۔ شارٹ کا طلبیب سے کیا رابطہ تھا؟ اس کے محکمے کی اپنی کرپٹوگرافی ہے جو اسرائیل کا کوئی دوسرا محکمہ استعمال نہیں کرتا۔ اس کی لغت کہاں ہے؟ شارٹ کے پاس ہی ہونا چاہیے۔ سرخ چرمی جلد کی جیبی سائز کتاب ہے۔ چند لمحوں کے لیے اس خضرا اور ویران باغ میں سکوت چھا گیا۔ البرٹو کی قیامگاہ کہاں ہے؟ اچانک عبداللہ نے سوال کیا۔ اس نے فوراً ہی پتہ بتا دیا۔ پھر عبداللہ نے خود اس کا پتہ بھی معلوم کیا۔ اچانک اس نے اپنا ریوالور میری طرف اچھال دیا۔ اس کی وہ حرکت بہت خطرناک تھی۔ ریوالور بھرا ہوا تھا اور اس کا سیفٹی لاک بھی ہٹا ہوا تھا،
مگر غنیمت ہوا کہ میرے ہاتھوں میں آنے تک گولی نہ چلی۔ میں سے زبان دے چکا ہوں، مگر تم پابند نہیں ہو۔ عبداللہ کے ان الفاظ پر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کے بارے میں میرا قیاس بالکل درست ثابت ہوا تھا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، یہ سراسر بدماشی ہے۔ تابوت ساز عبداللہ کا مفہوم سمجھ کر ہیضیانی انداز میں چیختا ہوا اس کی طرف لپکا۔ اس کے انداز سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اپنی جسمانی کمتری کے باوجود عبداللہ کی گردن دبوچنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ وہ عبداللہ سے چند ہی قدم دور تھا کہ میں نے اس کے سینے کا نشانہ لے کر گولی چلا دی اور وہ چیخ مار کر زمین پر گر پڑا۔ کنپٹی پر گولی مارو۔ عبداللہ نے اس کے تڑپتے ہوئے بدن سے دور ہٹتے ہوئے عجلت آمیز لہجے میں کہا۔ میں قدرے آگے بڑھا اور دوسری گولی اس کی داہنی کنپٹی میں گھس کر بھیجے میں اتر گئی اور اس کے تڑپتے ہوئے بدن کو جدوجہد سے نجات مل گئی۔ ہم یہاں کیوں آئے تھے ڈاکٹر؟ عبداللہ نے قریب آ کر میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لبوں پر شریر سے مسکراہٹ رقصہ تھی، شاید حساب برابر کرنے۔ میں سمجھا نہیں۔ تم نے 2 مارے تھے، شارٹ اور البرٹو، جبکہ میں نے صرف فرانسس کو ٹھکانے لگایا تھا۔ اب ہمارا اسکور برابر ہے۔ میری وضاحت اسے بہت پسند آئی اور وہ دیر تک ہنستا رہا۔ اب اگر اسے مار کی تلاشی لے لی جائے تو؟ میں نے کہنا چاہا، مگر اس نے درمیان میں ہی میری بات اچک لی۔ یہ تو تم نے میرے منہ کی بات چھینی ہے۔ گاڑی بری طرح برباد ہو گئی ہے۔ چارلز بکھارٹ ہر روز نئی گاڑی خرید سکتا ہے، تو یہ اس کی کار ہے کیا؟ میں تو چھوٹی سی رینالٹ رکھتا ہوں۔ آخر یہ چارلز ہے کیا چیز؟ ہوٹل ڈی ریمی کا مالک اور میرا جگری دوست۔ تمہاری سرگرمیوں سے وہ کس حد تک باخبر ہے؟ وہ میری خاصی حرکات سے باخبر رہتا ہے، مگر اسے میرے مقاصد کا علم نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی تو ہماری دوستی کی بنیاد ہے۔ وہ گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ شاید اندر داخل ہونے سے پہلے وہ باہر سے عمارت کا طواف کرنا چاہتا تھا۔ شاید اسی لیے مجھے ہدایت کی گئی تھی کہ اس کے سامنے ڈاکٹر آسکر بینتھم ہی بنا رہوں۔ تم نے تو ابھی تک مجھے بھی اپنا اصلی نام نہیں بتایا۔ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، ڈھکوسلے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، مگر فرانس میں تم نہ صفدر رہو گے نہ آسکر۔ پیرس میں تم کوئی نیا نام اختیار کرو گے۔ میرا اصلی نام لے کر تم نے اپنی معلومات تو جتا دی، مگر اور کیا جانتے ہو میرے بارے میں؟ تمہاری بیوی تم سے بچھڑی ہوئی ہے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے سوال کیا۔ اس کا ذکر آتے ہی میں مضطرب ہو گیا۔ سیتا اپنی تمام تر شوخیوں اور اداؤں سمیت میری چشم تصور کے سامنے مجسم ہو گئی۔ کیا جانتے ہو تم اس کے بارے میں؟ کسی بھی وقت اس کے بارے میں کوئی اہم اطلاع آ سکتی ہے۔ پاکستان میں زیر تعلیم 2 فلسطینی لڑکوں نے اسے ڈھونڈ نکالا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ لیبیا سے کل رات اطلاع آئی تھی۔ لیبیا سے؟ ہاں، وہ وہیں پہنچے گی۔ مگر کیوں؟ اسے سیدھا میرے پاس آنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اسے پیرس بھیجا جائے یا تمہیں بن غازی بلا لیا جائے۔ ابھی اس بارے میں کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے۔ مگر آخر اسے لیبیا کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ سنا ہے وہ بندروں اور لنگوروں کو تربیت دینے میں بے مثال مہارت رکھتی ہے۔ عبداللہ نے عمارت کے عقبی حصے میں گاڑی روکتے ہوئے کہا، کیونکہ میرے ہاتھوں مرنے والے تابوت ساز کے بیان کے مطابق اس کی سفید پک اپ اس طرف کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے حیرت کے ساتھ اپنے سر کو اسبات میں جنبش دی۔ لیبیا میں وہ ہمارے مقاصد کے لیے بندروں وغیرہ کو تربیت دے گی۔ عبداللہ کے ان الفاظ کے ساتھ ہی مجھے بے اختیار محمود یاد آ گیا۔ سیتا کی شخصیت کے اس کمال کے بارے میں معلوم ہوتے ہی اس نے نہایت حسرت اور بے چینی کے ساتھ اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اگر سیتا ان لوگوں کے لیے بندروں وغیرہ کو تربیت دے سکے تو وہ لوگ بہت سی پرخطر مہمات پر انسانوں کے بجائے جانوروں کو بھیج کر کام چلا سکتے تھے۔ شاید محمود نے اپنی ہائی کمان کو بھی اپنی اس رائے سے آگاہ کر دیا تھا اور اسی وجہ سے سیتا کو لیبیا بھیج دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ مگر لیبیا تو نرا صحرائی علاقہ ہے، وہاں بندر کہاں ہوتے ہیں؟ بھارت سے مختلف نسل کے 300 بندروں کی کھیپ 2 ہفتے قبل طیاروں کے ذریعے طرابلس پہنچ چکی ہے، اور لیبیا والوں کو میری یہاں موجودگی کا بھی علم ہے۔ میں نے چارلز بکھارٹ سے خبر ملتے ہی تمہارے بارے میں ٹیلیکس روانہ کر دیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اپنی بیوی کی جانب سے کتنے فکر مند ہو سکتے ہو۔ یہ تو تمہارا بڑا احسان ہے کہ تم اپنی ذہنی الجھنوں کے باوجود ہم لوگوں سے تعاون کر رہے ہو۔ اس موضوع پر میں تم سے تفصیلی گفتگو کروں گا،
فی الحال یہاں کا کام نمٹا کر نکلنے کی کوشش کرو۔ میں نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں نے سفید پک اپ کا تفصیلی معائنہ کیا، جس کے عقبی حصے میں کافی تعداد میں مضبوط تختوں کے علاوہ ایک مستطیل نما صندوق بھی رکھا ہوا تھا۔ صندوق میں کچھ آہنی قبضے اور زنجیریں بھی موجود تھیں۔ یہ تمہاری روانگی کا سامان معلوم ہوتا ہے۔ شاید خالی جگہ اس پلاسٹک فوم سے بھر دی جاتی۔ میں نے نرم اور ہلکے ٹکڑوں کو کریدتے ہوئے کہا۔ پک اپ کے ڈیش بورڈ وغیرہ کی تلاشی میں ہمیں کوئی قابل ذکر شے نہ مل سکی، اور ہم دونوں کرسلر میں عمارت کا طواف مکمل کر کے دوبارہ سامنے والے حصے میں پہنچ گئے۔ برآمدے کی سیڑھیوں پر پڑی ہوئی کتوں کی اکڑی ہوئی نیلی لاشیں دیکھ کر عبداللہ ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک گیا۔ یہ تو شاید زہر خارنے کے باعث ہلاک ہوئے ہیں۔ ان پر افریقی ہتھیار بلو پائپ کی ایک ترقی یافتہ صورت آزمائی گئی ہے۔ یعنی تمہارے پاس زہریلی سوئیاں برسانے والا کوئی ہتھیار بھی ہے؟ ریڈ بریگیڈ والوں کے تو فعل یہ مجھ تک پہنچا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی جیب سے پلاسٹک کی سفید شیشی نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ اس میں کتنی سوئیاں باقی رہ گئی ہیں؟ اس نے شیشی کا طریقہ استعمال سمجھنے کے بعد سوال کیا۔ یہ تو نہیں معلوم، بس کسی وقت اچانک جواب دے جائے گا۔ کتوں کے بے جان جسموں کے قریب سے گزر کر ہم دونوں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے، جہاں دروازے کے قریب ہی شارٹ کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ مرنے سے پہلے شارٹ نے کمرے کے قالین پر خون کی الٹیاں کی تھیں۔ ان کے باعث کمرے کی فضا میں ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ اس وسیع عرض عمارت کی تلاشی میں کچھ ہاتھ نہ آ سکا، البتہ ایک خوابگاہ میں لگی ہوئی دیوار گیر آہنی تجوری ہماری توجہ کا مرکز بن گئی۔ وہ بظاہر شارٹ کی خوابگاہ نظر آتی تھی۔ ہمیں وہاں ایک حساس جیبی ٹیپ ریکارڈر بھی ملا، جس کا مائکرو فون ٹائپ ان کی صورت کا تھا۔ چند بیش قیمت اور حساس کیمرے بھی ملے، مگر کوئی ایسی تحریر وغیرہ نہ مل سکی جو شارٹ کی سرگرمیوں پر روشنی ڈالتی۔ آخر میں ہم نے اپنی توجہ آہنی تجوری پر مرکوز کر دی۔ مجھے بنارس وغیرہ میں اپنے برے ایام میں پیٹ بھرنے کے لیے قفل شکنی کی طرف بھی توجہ دینی پڑی تھی، اور مجھے امید تھی کہ میں تجوری کھولنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، مگر کافی محنت کے باوجود وہ تالا نہ کھل سکا۔ آخر عبداللہ نے تالے پر ریوالور کی نال رکھ کر ٹریگر دبا دیا، اور ایک زبردست دھماکے کے ساتھ تالے کے ٹکڑے اڑ گئے۔ عبداللہ نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ہینڈل گھما کر دروازہ باہر کھینچا تو دروازہ کھلتے ہی تجوری کے اندر تیز شعلے بھڑک اٹھے۔ عبداللہ بوکھلا کر پیچھے سرک آیا۔ شاید تجوری میں کوئی ایسا خفیہ میکینزم تھا جس کے تحت دروازہ کھولتے ہی کیمیاوی یا برقی طریقے سے تجوری میں آگ لگ گئی تھی۔ مخصوص احتیاطی تدبیر اختیار کیے بغیر تجوری میں رکھی ہوئی اشیاء کا حصول نہایت چالاکی سے ناممکن بنا دیا گیا تھا۔ ہم دونوں تجوری کو جلتا چھوڑ کر سر جھکائے باہر آ گئے۔ جب ہم ہوٹل ڈی ریمی واپس پہنچے تو دوپہر کے 3 بجے تھے، اور بھوک کی شدت اپنے عروج پر تھی۔ چارلز اس وقت ہوٹل میں نہیں تھا، مگر استقبالیہ کاؤنٹر والی لڑکی سے پتہ چلا کہ فلورا دوپہر 12 بجے سے 4 مرتبہ ہوٹل کا چکر لگا چکی ہے۔ اسے رات 8 بجے کے بارے میں بتا دیا گیا تھا، مگر وہ اس کے باوجود مجھ سے ملنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ اس پر تو تمہارا پورا جادو چلا ہوا لگتا ہے۔ لفٹ کی طرف جاتے ہوئے عبداللہ نے شرارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میری چھٹی کسی گڑبڑ کا اعلان کر رہی ہے۔ جب کوئی خوبرو عورت سپردگی کے جذبے میں ڈوب کر اپنے جوان محبوب کے دروازے کے پھیرے لگائے تو گڑبڑ کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے کسی خطرے سے آگاہ کرنا چاہتی ہو۔ البرٹو وغیرہ کا معاملہ تو خلاف توقع جلد ہی نمٹ گیا۔ کاؤنٹر والی لڑکی سے کہہ دو کہ اگر اب فلورا آئے تو اسے تمہارے کمرے میں بھیج دیا جائے۔ تمہاری موجودگی میں وہ شاید کھل کر بات نہ کرے۔ اوہ، تو صاف کہو نا، تم اس سے تنہائی میں ملنا چاہتے ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، میں تمہارے سر پر سوار نہیں رہوں گا، کھانا کھا کر چلا جاؤں گا۔ تم احمق ہو۔ احمق ہی تو ہوں، ورنہ فلورا کا تذکرہ سنتے ہی مجھے تم سے رخصت ہو جانا چاہیے تھا۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، میرے ساتھ آؤ۔ ارے وہ بات رات کو بھی تو ہو سکتی ہے، میں 10-11 بجے کے قریب آؤں گا۔ میں سیتا کے بارے میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گیا۔ ہم نے کمرے میں ہی کھانا طلب کیا، اور اس دوران میں عبداللہ نے مجھے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ محمود اسرائیل میں اپنی تمام سرگرمیوں کی اطلاعات لبنان میں اپنے ہیڈ کوارٹر کو بھیجا کرتا تھا۔ اس ضمن میں اس نے اپنی تحریک آزادی کے لیے میری خدمات کا بھی ذکر کیا، اور بعد میں اسی حوالے سے
سیتا کی تلاش کا سلسلہ شروع کرایا۔ اس وقت تک عبداللہ خود بیروت میں متعین تھا۔ بعد میں اس کا تبادلہ نیس کر دیا گیا کیونکہ اس کا پیشوا کسی نامعلوم قاتل کا نشانہ بن گیا تھا۔ عبداللہ نیس پہنچنے کے بعد اپنے پیشوا کے قاتل کا سراغ پانے میں قطعی ناکام رہا، مگر اب اسے پورا یقین تھا کہ وہ کارروائی شوارٹ کے گروپ نے کی ہوگی۔ عبداللہ نے بتایا کہ بیروت والے شروع میں ہی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ بازیابی کے بعد سیتا کو لیبیا بھیجا جائے گا، جہاں وہ آزادانہ طور پر بندروں کی تربیت کرتی، اور اس کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سیتا کسی بھی وقت طرابلس یا بن غازی پہنچ سکتی تھی۔ ایلل کا طیارہ اغوا ہوتا یا نہ ہوتا، یہ بات پہلے سے طے پا چکی تھی کہ اسرائیل سے نکلتے ہی مجھے ڈاکٹر آسکر بینتھم کے نام سے ہوٹل ڈی ریمی پہنچنا ہوگا، اور پھر عبداللہ میری مدد سے بن حیان کا کھوج لگائے گا۔ محض اس پیشگی منصوبہ بندی کی وجہ سے میرے سفری کاغذات ڈاکٹر آسکر بینتھم کے نام سے تیار کرائے گئے، اور شدید خطرے کے باوجود عبداللہ سے ملاقات ہونے تک مجھے وہی نام برقرار رکھنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ عبداللہ چاہتا تھا کہ ہم لوگ وہ رات نیس میں گزار کر اگلی صبح پیرس کی طرف پرواز کر جائیں، جہاں بن حیان موجود تھا۔ دوسری طرف میں سیتا سے ملے بغیر کسی نئی کارروائی میں حصہ لینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور سیتا سے ملاقات کے لیے نیس پیرس سے بہت بہتر تھا۔ اس ساحلی شہر اور لیبیا کے درمیان صرف بحیرہ روم حائل تھا، جسے عبور کر کے میں سیتا تک یا سیتا مجھ تک پہنچ سکتی تھی، مگر بن حیان کا مسئلہ بھی اہم تھا۔ اسے فرانس آئے کافی دن ہو گئے تھے، اور کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کس وقت واپس اسرائیل جانے کا فیصلہ کر لے، لہٰذا اسے جلد از جلد گھیرنا ضروری تھا۔ عبداللہ نے مجھے یقین دلایا کہ لیبیا میں جو لوگ سیتا کی دیکھ بھال کے ذمہ دار مقرر کیے گئے تھے، وہ اس سے وعدہ کر چکے تھے کہ سیتا کو فوری طور پر اپنے شوہر سے ملاقات کا موقع دیا جائے گا، خواہ میں نیس میں رہوں یا پیرس چلا جاؤں۔ بن حیان کے مسئلے میں ذاتی طور پر خود بھی دلچسپی لیتا رہا تھا، اور اسے جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچانا چاہتا تھا۔ مجھے وہ لمحہ بخوبی یاد تھا جب صحرائے عرب کی الشیوخ نامی بستی میں درندہ صفت بن حیان نے ابو خالد کے روپ میں میرے چہرے پر سنگی دانوں والی تسبیح پھینک ماری تھی، اور میرے ہونٹ بری طرح لہو لہان ہو گئے تھے۔ میں نے عبداللہ کے پروگرام سے اتفاق کر لیا۔ کھانے کے بعد عبداللہ روانہ ہو گیا، اور میں کپڑے تبدیل کر کے بستر پر دراز ہو گیا۔ پچھلے ہفتے میں مجھے بہت کم آرام ملا تھا، اور میں پیرس روانگی سے قبل اپنی توانائی بحال کرنا چاہتا تھا۔ شام ڈھلے ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز نے مجھے بیدار ہونے پر مجبور کر دیا۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو آپریٹر نے اطلاع دی کہ فلورا ایک بار پھر کاؤنٹر پر موجود تھی اور مجھ سے فوری طور پر ملنا چاہتی تھی۔ میں نے آپریٹر کو ہدایت کی کہ فلورا کو اوپر بھیج دیا جائے، اور خود باتھ روم میں جا گھسا۔ میں فوری طور پر لباس تبدیل کر کے باہر نکلا تو فلورا دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ فلورا کو دیکھ کر مجھے حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ گلابی اسکرٹ اور بلاؤز میں ملبوس میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر میری توقع کے برعکس تازگی اور شادابی کے بجائے تفکر کے سائے لرزہ تھے۔ مجھے دیکھ کر اس کے لبوں پر جو مسکراہٹ نمودار ہوئی وہ بھی پھیکی سی تھی۔ اندر آنے کو نہیں کہو گے؟ میں نے چونک کر اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، کچھ پریشان نظر آ رہی ہو۔ میں ایک مشکل سے دو چار ہو گئی ہوں۔ کیا میجر عصمت نے طلاق دینے سے انکار کر دیا ہے؟ اس درندے کے بارے میں سوچ کر میں اپنا وقت برباد نہیں کرتی۔ درندگی میں عصمت کا کوئی قصور نہیں، تم جیسی عورت پر پوری شدت کے ساتھ قبضے کی خواہش بڑی فطری ہے۔ میری بہن کا شوہر کل رات سے لاپتہ ہے۔ پولیس کیا کہتی ہے؟ مشکل یہی ہے کہ پولیس سے رجوع کرنے میں مشکلات پیدا ہونے کا ڈر ہے۔ آخر کیوں؟ کل رات کسی نے مکان پر آ کر ڈور بیل بجائی، اور جب وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا تو کچھ لوگ اسے زبردستی گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ اس کی چیخو پکار سن کر میری بہن دروازے پر آئی تو میدان صاف تھا، اور سیاہ رنگ کی گاڑی تیزی سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ تمہارے بہنوئی کا نام کیا تھا؟ مائک البرٹو۔ میرے اندیشے کی تصدیق ہو گئی۔ عبداللہ کے ہاتھوں شارٹ کی معاونت کے جرم میں مارے جانے والا البرٹو نامی شخصی فلورا کا بہنوئی تھا، مگر میں کسی بھی طرح فلورا پر یہ راز ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ پوری بات بتاؤ، آخر تم پولیس کے پاس جانے سے ڈرتی کیوں ہو؟ مجھے شبہ ہے کہ اس معاملے کا تمہاری ذات سے بھی کوئی تعلق ہے۔ وہ کیسے؟ جب تم سے مل کر میں واپس اپنی میز پر پہنچی تو البرٹو کا ایک دوست شارٹ بھی ہمارے ساتھ بیٹھا تھا۔ ان دونوں کے پوچھنے پر جب میں نے تم سے لندن میں دوستی کی فرضی کہانی سناتے ہوئے
تمہارا موجودہ نام لیا تو دونوں ہی چونک پڑے تھے۔ اس رات ہم لوگ جلدی واپس چلے گئے تھے اور میری بہن کے گھر میں بیٹھ کر البرٹو اور شارٹ سب سے الگ تھلگ ہو کر راز و نیاز کرنے لگے۔ انہیں وسکی سرو کرتے ہوئے میں نے 2 مرتبہ شارٹ کے منہ سے ڈاکٹر آسکر بینتھم کا نام سنا تھا۔ اس وقت میں نے اس پر توجہ نہیں دی تھی۔ تمہارا خیال ہے کہ البرٹو کو میں نے اغوا کیا ہوگا؟ نہیں نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ البرٹو بہت خوشحال زندگی گزار رہا ہے، مگر میری بہن کو آج تک اس کے ذریعہ معاش کا علم نہیں۔ وہ اکثر کئی مہینوں تک بیوی بچوں میں رہتا ہے اور پھر اچانک بغیر اطلاع کے کئی روز کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ اس مرتبہ بھی اگر میری بہن نے البرٹو کی چیخیں نہ سنی ہوتی تو وہ یہی سمجھتی کہ البرٹو اچانک کسی اہم ملاقاتی کے ساتھ چلا گیا ہے۔ اس نے گھر میں سختی سے ہدایت کی ہوئی تھی کہ اس کی روپوشی اور گمشدگی کی صورت میں پولیس سے رابطہ ہرگز قائم نہ کیا جائے۔ اس نے اپنی بیوی کو کسی دوست کا نمبر دیا ہوا تھا، مگر وہاں سے کوئی جواب نہیں مل رہا۔ آخر آج دوپہر کو میں نے ڈائریکٹری سے پتہ نکال کر وہاں پہنچی تو وہ فلیٹ مقفل تھا۔ پڑوسی سے اس کے دفتر کا پتہ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ ایک تابوت ساز کمپنی میں بڑھئی کا کام کرتا ہے۔ آج کمپنی کا کارخانہ بند ہے۔ اس کے سیلز آفس سے پتہ چلا کہ کارخانے میں ایسا کوئی کام نہیں تھا جس کے لیے اسے اتوار کو بھی بلا لیا جاتا۔ شارٹ کیا کہتا ہے؟ اس کا تو پتہ ہی نہیں معلوم، البتہ ہر رات 10 سے 11 بجے تک وہ کسینو رائل میں ضرور ملتا ہے۔ 10 بجے میں کسینو بھی جاؤں گی۔ میں دل ہی دل میں تقدیر کی ستم ظریفی کی داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ میرے لیے دنیا مختصر سے مختصر تر ثابت ہوتی جا رہی تھی۔ شارٹ، البرٹو اور وہ بڑھئی میرے اور عبداللہ کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے۔ اسرائیلی حکومت کے 3 اہم ایجنٹس ٹھکانے لگائے جا چکے تھے اور ان تینوں کا کسی نہ کسی طرح فلورا سے تعلق تھا، جو اسرائیل کی سرزمین پر ہر لمحے میرے لیے اپنی آغوش وا رکھتی تھی۔ فلورا کی بہن میری وجہ سے بیوہ ہو چکی تھی، تابوت ساز خود موت کا منتظر تھا، اور شارٹ رقم کا جوا کھیلتے کھیلتے اپنی جان کی بازی بھی ہار چکا تھا۔ تم نے البرٹو کی گمشدگی کو میری ذات سے کیسے ملا دیا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری راہ پر لگ گیا ہو۔ نیس میرے لیے اجنبی شہر ہے بیبی۔ میں چند گھنٹوں کے قیام میں اتنی ہمت نہیں کر سکتا کہ کسی ہٹے کٹے آدمی کو اس کے دروازے سے اٹھا کر لے جاؤں۔ پر یہ کام تم اپنے دوستوں سے بھی تو لے سکتے ہو۔ میرے دوست؟ ایسی دوستی کے لیے وقت درکار ہوتا ہے فلورا۔ یہ شبہات اپنے ذہن سے جھٹک دو۔ نیس میں تمہارا کوئی دوست نہیں ہے کیا؟ تم تو ہو، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ اگر یہ درست ہے تو تم صبح سے کہاں غائب تھے؟ میں اس وقت 5ویں بار آئی ہوں۔ اس انداز میں باس پوس کرتی رہو گی تو تمہارے خد و خال اور سراپے کا خمار گہرا نہیں ہو پائے گا۔ دراصل میں بری طرح تھکا ہوا تھا اور کمرہ لاک کر کے سو رہا تھا۔ کاؤنٹر پر میں نے یہی بتایا تھا کہ میں باہر جا رہا ہوں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ دوپہر 12 بجے تم نے خود مجھے بلایا تھا اور میں کافی دیر تک تمہارے دروازے پر دستک دینے کے بعد کاؤنٹر پر گئی تھی۔ گہری نیند میں مجھے کچھ ہوش نہیں رہتا۔ سونے کا پروگرام بناتے وقت یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی تھی کہ دوپہر کو تم آؤ گی۔ یہ بات اس سے کہنا جو تمہیں جانتا نہ ہو۔ تم کافی عرصے میری خوابگاہ میں سوتے رہے ہو اور میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم ذرا سی آہٹ پر بھی بیدار ہو جاتے ہو۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ اس کی حد سے تجاوز کرتی ہوئی جسارت نے یکلخت مجھے سنجیدہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ تم خود الٹی سیدھی باتیں کر کے میرے شبے کو تقویت پہنچا رہے ہو۔ مجھے البرٹو کا پتہ درکار ہے۔ وہ کہاں اور کس حال میں ہے؟ البرٹو یا شارٹ میرے پیچھے کیوں لگے ہوں گے؟ البرٹو کے مشکوک ذریعہ معاش پر مجھے شبہ ہے کہ وہ یہاں اسرائیل کے لیے کام کر رہا ہے۔ تمہارا اسرائیل سے نکلنا ناممکنات میں سے تھا اور تم یہاں موجود ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تم غیر قانونی طور پر وہاں سے فرار ہوئے ہوگے اور تمہاری دوبارہ گرفتاری کے لیے اسرائیلی حکام نے ہر ایجنٹ کو ہوشیار کر دیا ہوگا۔ اس کی باتیں بہت مدلل تھیں۔ ایل کے طیارے کے اغوا کنندگان کے ناموں کے بارے میں متعلقہ حکومتوں اور اسرائیل کو یقیناً علم رہا تھا، لیکن اتوموں سے ہونے والے معاہدے کی روشنی میں اغوا کنندگان کے ناموں اور حلیوں کی اخبارات اور ٹیلی ویژن کے ذریعے تشہیر نہیں کی گئی تھی، ورنہ فلورا شاید براہ راست معاملے کی تہہ تک پہنچ جاتی۔ تم بہت ذہین ہو، تمہیں تو سیکرٹ سروس میں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اسے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے کہا، پہلے یہ موضوع ختم کرو۔ وہ تڑپ کر میری باہوں سے نکل گئی۔ تمہاری بہن تمہارے اندیشوں سے باخبر ہے کیا؟ میں نے قدرے سکوت کے بعد اس سے ایک فیصلہ کن سوال کر ڈالا۔ اسے البرٹو سے زیادہ شارٹ کی فکر ہے۔ میں نے اس موضوع پر اس سے کوئی بات ہی نہیں کی۔ میں تو اپنے طور پر البرٹو کو تلاش کر رہی ہوں۔ وہ کیوں؟
میری بہن شارٹ کو چاہتی ہے، مگر البرٹو ان دونوں کے خفیہ میل جول سے بے خبر ہے۔ میری دانش میں شارٹ خان کی ذمہ داریوں کے معاملے میں بالکل بودا ہے۔ اگر البرٹو کو کچھ ہو گیا تو میری بہن اور اس کے 4 بچے برباد ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ البرٹو پر تمہاری نظر ہو۔ میڈورا میری بہن ضرور ہے، مگر بے عقل ہے۔ شوہر کتنا ہی نکما اور بے حس کیوں نہ ہو، اس کا وجود عورت کے لیے بڑے اعتماد کا سبب ہوتا ہے۔ شارٹ اس کی حیوانی جبلت کی تسکین تو ضرور کر سکے گا، مگر اسے اعتماد سے محروم ہونا پڑے گا۔ تو تم یہ طے کرنے پر تلی ہوئی ہو کہ البرٹو مارا جا چکا ہے؟ وہ زندہ بھی ہوا تو مردے سے بدتر ہوگا۔ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ وہ تمہارے ساتھیوں کے قبضے میں ہے نا؟ زبردستی اقرار کرانا چاہتی ہو؟ میرا دل کہتا ہے کہ تم اس بارے میں ضرور جانتے ہو۔ تمہارا دل تو پاگل ہے۔ 10 بجے میں خود تمہارے ساتھ کسینو رائل چلوں گا۔ شارٹ اس بارے میں ضرور مدد کر سکے گا۔ اور یہ اتفاق بھی دیکھو کہ البرٹو کے ساتھ وہ تابوت ساز بڑھئی بھی غائب ہے، جبکہ میں اسے بالکل بھی نہیں جانتا۔ ممکن ہے شارٹ نے ان دونوں کو کسی دھندے پر لگایا ہو۔ تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ البرٹو گھر سے اپنی مرضی سے نہیں گیا، بلکہ اسے زبردستی لے جایا گیا ہے؟ تم یقین کرو، اس معاملے میں میرے ہاتھ بالکل صاف ہیں۔ یہ کوئی بڑا چکر معلوم ہوتا ہے۔ البرٹو اور شارٹ نے اپنی نجی گفتگو میں اگر میرا نام لیا تھا تو یہ میری بدقسمتی ہے۔ اگر آج رات شارٹ سے بھی البرٹو کا سراغ نہ ملا تو میں ساری کہانی بلا کم وقاص پولیس تک پہنچا دوں گی، اور اس میں مجھ بے گناہ کا تذکرہ بھی ہوگا۔ چاہو گے تو میں اسے گول کر دوں گی۔ میرا نام درمیان میں آ گیا نا تو تفتیش مکمل ہونے یا البرٹو کی بازیابی تک میں یہیں پھنس کر رہ جاؤں گا، جبکہ میرا یہاں قیام بہت مختصر ہے۔ میں تمہارا نام نہیں لاؤں گی۔ اوہ، تو آخر تمہیں مجھ پر یقین آ ہی گیا۔ میں بے تکلفی کے اس ماحول میں اپنی بے ساختہ خوشی پر قابو نہ پا سکا۔ تم نے مجھے یقین کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اور اسی وقت میں نے سریت کے ساتھ ایک فیصلہ کر لیا جو فلورا کے رویے کی روشنی میں ناگزیر تھی۔ اس کے بعد میں نے کمرے کی روشنیاں گل کر دیں۔ ایک موضوع نمٹ چکا تھا۔ فلورا کا سراپا آہستہ آہستہ میرے اعصاب پر سوار ہوتا جا رہا تھا۔ جس وقت ہم دونوں تیار ہو کر کمرے سے نکلے تو رات کے 9:30 بج رہے تھے۔ میں نے دروازہ مقفل کر کے فلورا کو ساتھ لیا اور نیچے چل پڑا۔ لفٹ سے اترنے کے بعد میں چابی دینے کاؤنٹر پر گیا تو وہاں وہی لڑکی براجمان نظر آئی جو دوپہر میں مجھے عبداللہ کے ساتھ دیکھ چکی تھی۔ عبداللہ آئے تو اسے کسینو رائل بھیج دینا۔ لڑکی نے اپنے سر کو ہلکا سا خم دیا اور میں واپس فلورا کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اپنی بہن کی کار میں وہاں آئی تھی۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور میں سگریٹ سلگا کر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ خاموش کیوں ہو؟ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ ذرا بلند آواز میں سوچو تاکہ میں بھی کوئی مشورہ دے سکوں۔ میں نے ابھی تک رنگینیوں کے دلدل میں ڈوب کر زندگی گزاری ہے، مگر سکون کی نعمت سے ہمیشہ محروم رہی ہوں۔ تمہارا شوہر بھی تو بہت بزداد تھا۔ مجھے اگر کوئی سچا ساتھی مل جائے تو اب میں گھریلو زندگی گزارنا چاہتی ہوں، میڈورا کی طرح۔ وہ تو پاگل ہے جو البرٹو کی قدر نہیں کرتی۔ البرٹو جو کچھ بھی ہو مگر اس کی نگاہ پارسا ہے، وہ عورتوں کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ تو کیا ہوا؟ تم تو اس کی قدردان ہو۔ کیا تم میری مدد نہیں کر سکتے؟ کس سلسلے میں؟ مجھے کسی کی مضبوط باہوں کے حصار کی ضرورت ہے۔ وہ تو تم ہر وقت تلاش کر سکتی ہو۔ ہر روز خود کو ایک نئے حصار میں قید پاؤ گی۔ میرے وجود میں ابھرنے والے ایک نیک جذبے کا یوں تو مذاق مت اڑاؤ۔ میری یہ خواہش ہے کہ میرا کوئی ایسا شوہر ہو جو میری ہر غیر مرئی اور مرئی شے پر حق جتانے کا عادی ہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ آزاد زندگی بہت بے کیف ہوتی ہے۔ سچی خوشی تو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی مرد عورت کو اپنی انا، آبرو اور وقار کا مسئلہ سمجھتا ہے۔ یہ فلسفہ کب آیا تمہارے ذہن میں؟ میں تل ابیب میں ہاسپٹل میں پڑے پڑے یہی سب سوچا کرتی تھی۔ عصمت نے بھی تو تمہیں اپنی انا کا مسئلہ بنایا تھا اور تمہاری ہڈیاں توڑ کر تمہیں اسپتال پہنچا دیا تھا، مگر تم نے اسے طلاق دے دی۔ وہ خود بھی تو ہر جائی تھا۔ اس بارے میں تم میری مدد کا ذکر کر رہی تھی۔ تمہارے لیے میں اس زاویے سے شاید گندگی کا ڈھیر ثابت ہوں، مگر پھر بھی میں یہ پوچھوں گی کہ کیا تم میرا ہاتھ تھام سکو گے؟ یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوگی۔ کیوں؟ آزاد ہرنی جنگل میں ہی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ اسے گھر میں قید کرنے سے اس کی فطرت میں غیر فطری تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ تم اپنا دامن بچاؤ گے،
تم سے ملاقات کے بعد میں نے کسی سے راہ و رسم نہیں رکھی تھی، مگر پھر بھی میں تمہاری نظروں میں گر چکی ہوں۔ یہ تم میرے بارے میں اتنی سنجیدہ کب سے ہو گئی؟ اسپتال میں مجھے سکون اور تنہائی میں سوچنے کا موقع ملا، مگر جب باہر آئی تو پتہ چلا تم لاپتہ تھے۔ اسمتھ کا گھر مقفل تھا اور ماریا میری بدترین دشمن تھی، لہٰذا میں یہاں چلی آئی۔ جب کل تمہیں اچانک یہاں دیکھا تو خیال ہوا کہ شاید فطرت مجھے شے دے رہی ہے۔ شارٹ سے کیا پوچھو گی؟ اس سے براہ راست بات کرنی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ سخت لہجہ بھی اختیار کرنا پڑے۔ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کسینو رائل روشنیوں سے جگمگاتی ہوئی عمارت کا نام تھا، جہاں بڑے پیمانے پر قمار بازی کے ساتھ نائٹ شوز بھی ہوتے تھے۔ ہم دونوں ٹکٹ لے کر قمار خانے کی طرف گئے تو وہاں ہیجان اور جنون کی ایک عجیب دنیا آباد تھی۔ کسینو رائل کے قمار بازوں میں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ نظر آ رہے تھے، مگر ان کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ عادی جواری ہیں۔ خوش جمال اور مست خرام لڑکیاں وحشت ناک پیرائن میں لباس پہنے مسکراتی اور چتون کے تیر برساتی خریداروں کی تلاش میں پھر رہی تھیں۔ ان کے لباس ستر پوشی کے بجائے ستر نمائی کا کام دے رہے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے میزوں کے درمیان گھومتے رہے۔ اس وقت 10 بج چکے تھے، مگر شارٹ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ بیچاری فلورا کو کیا معلوم کہ شارٹ جہاں بھیجا جا چکا ہے وہاں سے کسی کی واپسی ممکن نہیں تھی، مگر میں زبان بند کیے اس کی تلاش میں شریک تھا۔ وہاں سے نکل کر وقت گزاری کے لیے ہم نے نائٹ شو کے ٹکٹ خرید لیے۔ اندر گھسے تو کسینو رائل کا وسیع ہال تمباکو اور شراب کی بو سے بوجھل ہو رہا تھا۔ تاریکی میں تماش بینوں کے چڑھتے اترتے سانسوں کے زیر و بم صاف سنائی دے رہے تھے، اور وسیع اسٹیج پر روشنیوں کے حالے میں 2 عورتیں اپنے فطری لباس پر رنگین مٹی سے نقوش و نگار بنائے طاغوتی رقص میں مصروف تھیں۔ سازوں کے ساتھ ساتھ ان کی حرکات میں بھی اتار چڑھاؤ آ رہا تھا۔ اپنی نشست کی طرف جاتے ہوئے تاریکی میں نے دیکھا کہ تماشائیوں میں اسی قدر عورتیں تھیں جس قدر کے مرد۔ میری زندگی میں وہ پہلا موقع تھا کہ میں اسٹیج پر بنت حوا کو شرم و حیا سے محروم حالت میں داد کا طلبگار دیکھ رہا تھا، اور پھر ایک سفید فام خبیز بھی ڈرم کی تیز تھاپ سنتے ہی اسٹیج پر آ گیا اور ان دونوں کے ساتھ رقص میں شریک ہو گیا۔ میں نے فلورا کا ہاتھ تھام کر اپنی نشست چھوڑ دی۔ گو میں بھی کوئی پارسا نہیں تھا، لیکن مسلمہ اخلاقی اقداروں کی اس صفاقانہ پامالی کا تصور بھی میرے ذہن میں موجود نہیں تھا۔ باہر کیوں آ گئے؟ دروازے سے نکلتے ہوئے فلورا نے سوال کیا۔ تم اندر کیوں گئی تھی؟ شارٹ کے انتظار میں وقت گزارنے کا اچھا بہانہ تھا۔ کسینو رائل کے لائیو شوز پورے فرانس میں شہرت رکھتے ہیں۔ اگر یہی رفتار رہی تو کچھ عرصے بعد عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے نفرت ہو جائے گی۔ یہ ناممکن ہے۔ ان دونوں میں جو کشش ہے وہ ازل سے ابد تک رہے گی۔ اس بار ہم قمار خانے میں گئے تو شارٹ تو کیا نظر آتا، مجھے عبداللہ دکھ گیا، جو کٹی ہوئی پتنگ کی طرح میزوں کے درمیان چکراتا پھر رہا تھا۔ 1 منٹ رکو ذرا یہاں پر۔ یہ کہہ کر میں نے فلورا کو وہیں چھوڑا اور عبداللہ کی طرف ہو لیا، جس کی پشت میری جانب تھی۔ میرے پکارنے پر وہ چونک کر میری طرف پلٹا۔ کیا چکر ہے؟ اس کے لہجے میں بلا کا تجسس جھلک رہا تھا۔ میں اس کا ہاتھ تھام کر اسے ایک علیحدہ گوشے میں لے گیا۔ البرٹو فلورا کا بہنوئی تھا اور وہ اس کی گمشدگی کے لیے مجھے ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اب بھی اس کا ذہن میری طرف سے صاف نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اسے بھی شارٹ کے مکان پر پہنچا دیا جائے۔ قبرستان بنا دو اس مکان کو۔ ہے کہاں پر وہ؟ شارٹ کی تلاش میں میرے ساتھ آئی ہے۔ میں اسے بتاؤں گا کہ شاید تم ہمیں البرٹو تک لے جا سکو گے۔ یہ کچھ غلط بھی نہیں ہوگا۔ میں عبداللہ کو ساتھ لیے فلورا کی طرف آیا اور ان دونوں کا تعارف کرا دیا۔ رسمی فقروں کے تبادلے کے بعد میں انہیں باہر لے آیا۔ البرٹو کے بارے میں یہ شخص ہماری مدد کر سکے گا؟ تم واقف ہو اس سے؟ فلورا نے براہ راست عبداللہ سے سوال کیا۔ سینیورا، میں اس سے خوب واقف ہوں۔ میں نے کئی مرتبہ اس کے لیے کام کیا ہے۔ ابھی ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ اسے اغوا کر لیا گیا ہے۔ تم اس کے کسی دشمن کو جانتے ہو؟ نیس میں ایک ہی شخص اسے اغوا کر سکتا ہے اور میں اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال سکتا ہوں۔ تو پھر چلو، میری گاڑی آگے کھڑی ہے، آپ لوگ میرے پیچھے آئیں۔ عبداللہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔